یا اللہ تو مبین ہے، اس کتاب کے مضامین ہم پر کھول دے۔ یا اللہ تو الحی ہے، ہمیں اس کتاب کے ساتھ زندہ رکھ۔ یا اللہ تو قائم ہے، خبر کے اندھیروں میں ہمیں اس کلام کے ساتھ تھام لے۔ یا اللہ تو آخر ہے، اس کلام کو ہمارے آخر ذکر بنانا۔ یا اللہ تو تواب ہے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو عفو ہے، ہمارے گناہوں کو یوم حساب میں چھپا دینا۔ یا اللہ تو ہادی ہے، اس کتاب سے ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ یا نور، ہمیں اس کتاب سے ہمیں نور عطا فرما۔ یا اللہ تو مجید ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ناصر ہے، ہمارے اس راستے میں مدد فرما۔ یا اللہ تو شافی ہے، ہمیں اور سب بیماروں کو جسم اور روح کی شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تو جمیل ہے، تو جمیل ہے، اس کتاب کی تلاوت میں ہمارے آوازوں کو خوبصورتی عطا فرما۔ یا اللہ تو منان ہے، اپنے احسان میں سے ہم پر بخشش فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من همزه ونفخه ونفسه، كل محدثة بدعة كل ضلالة في النار، وقال الله تعالى في القرآن المجيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ سورت خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی وہ تھی آیت نمبر 18، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں علم والوں نے بھی وہی کہا کہ وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے ساتھ میں بات کرنے والی ہوں یا کچھ اہم جھلکیاں پیش کرنے والی ہوں وہ ہے علم کی اہمیت۔ تو علم کی اہمیت الحمدللہ آپ کے اور میری زندگی میں کیا ہے، اس کا خلاصہ ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور دنیاوی عام مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گی کہ جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور یہ جو ہوتا ہے انسان کا ظاہری احساس ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جو رزق اس زمین کی پیداوار سے یا بارش کے ذریعے سے جو دیا، الحمدللہ وہ ایک ظاہری چیز ہے جو
آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے طور پر جو ہمیں ہوا عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ سانس لیتے ہیں، یہ چھپی ہوئی یا باطنی چیز ہے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتی۔ تو گویا اگر یہ نہ ہو تو انسان یعنی مر جائے گا، یعنی انسان کو اگر رزق مہیا نہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے طور پر ہو یا انسان کو ہوا کے ذریعے سے ہو، اگر اس رزق میں کمی پیشی ہو جائے گی، یہ ظاہری اور چھپی ہوئی بات یعنی انسان کو اس کی زندگی میں یعنی مہیا نہ ہوگی تو انسان کا مر جانا برحق ہے۔ تو اسی طرح اگر علم و تربیت انسان کی زندگی میں نہ ہو تو وہ انسان جہالت اور گمراہی میں چلا جائے گا۔ تو علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جینے کا طور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور علم سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو تو ہی انسان یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم یا اس کی قدرت کا علم کا اندازہ ہو ہی تو انسان اللہ تعالیٰ کی قدر کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ گویا کہ ایک مثال کے طور پر یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گی کہ کسی کو اچھی طرح جاننا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آپ اور میں کسی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں سن کر ہیں، تو ہم جن کے بارے میں سن کر ان کا بس ہمارے پاس ایک سرسری طور پر علم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی انسان سے ملاقات کریں یا اس کے ساتھ گزر بسر کریں تو وہ انسان کیسا ہے، وہ انسان کا مزاج کیسا ہے، اس کا الحمدللہ ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ سونے کو گھس کر دیکھ اور انسان میں بس کر دیکھ، کیونکہ انسان کے بارے میں علم حاصل ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی اس انسان کے ساتھ تھوڑے وقت ہی صحیح ہمیں زندگی گزاریں، تبھی ہمیں اس کے اچھے ہونے کا، برے ہونے کا یا اس کے مزاج کا ہمیں علم ہوگا۔ یہ میں تمام باتیں آپ کو علم کی اہمیت کی کلاس میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ طبرانی صحیح کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دینی علم کا حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ تو جب تک ہمیں یعنی علم کا یعنی فرض ہونا ہمارے اوپر یا علم کی اہمیت کا جاننا ہماری زندگی میں پتہ نہ چلے تو ہمیں یعنی اس سے بہت غفلت ہم لوگ برتتے رہیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے سب سے پہلے میں نے رزق کا ذکر کیا جو کہ ظاہری اور چھپا ہوا علم ہے، اور انسان کو اگر علم نہ ہوتا ان سب چیزوں کا فطری طور پر تو انسان جہالت یا گمراہی کے اندھیرے میں چلا جاتا۔ تو یہ ہوا ہمارا پہلا احساس علم کے بارے میں جو ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آگے چلتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جو ہے ہمارا یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یعنی فطری طور پر جو نفس کی پکار کو رکھا ہے، یعنی جسے آپ قرآن کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ انسان کی 3 طرح کی نفس ہوتی ہیں جو الگ الگ سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ تو اگر یہ نفس کی پکار انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فطری طور پر علم بنا کر عطا نہ کرتے اور یہ غیبی آواز اندر سے جو دل میں وسوسہ ڈالتی ہے تو یہ نہ ہوتی تو صحیح اور غلط کی پہچان آپ کو اور مجھے نہ ہوتی، اچھائی اور برائی کا احساس کرانے والی یہ نفس اگر نہ ہوتی تو یہاں پر بھی انسان یعنی بدرجے وہ اشرف المخلوقات
یعنی کہلاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گمراہی کے اندھیرے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے چلا جاتا۔ تو اللہ نے ہر انسان میں فطری طور پر یعنی بعض ایسے علوم ڈال رکھے ہیں جس کا ہونا انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ علم فضیلت کیوں عطا کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچانے اور اس پر عمل کرے، جنت سے یعنی عمل سے جنت یا دوزخ حاصل کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان لیا اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو جنت بنا لیا۔ تو ایک عالم کا قول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھوں گی کہ اسلام تو ہر انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر خبر تک بھی عمل کرنے کا دین ہے، یعنی اسلام ایسا دین ہے جو ایک ماں کے پیٹ سے لے کر انسان کے خبر تک پہنچنے تک بھی یعنی عمل سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے، تو جیسے جیسے وہ حمل پروان چڑھتا ہے، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے، تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ ماں کے اخلاق، اس کے جو آداب ہوتے ہیں یا اس کا جینے کا طور طریقہ اور سلیقہ اگر اسلام کی طرف رہا تو الحمدللہ وہ بچے میں بھی کہیں نہ کہیں وہ صفات غیبی طور پر یعنی آپ موجود پائیں گے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے ایک عالم کے قول کے مطابق جو ماں کے پیٹ سے لے کر خبر تک پہنچنے تک بھی انسان کو علم اور عمل کی زندگی سکھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں یہ عمل آنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو علم سیکھنا ہوگا۔ اگر علم نہ رہا اس کی زندگی میں تو عمل بھی نہیں رہے گا۔ اگر علم نہ رہا انسان کی زندگی میں تو انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی۔ تو یہ تمیز آنے کے لیے حرام حلال کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے، طور طریقے کو پہچاننے کے لیے اور انسان کو انسان بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علم یعنی علم کو جانے، علم کو سیکھے، علم کی اہمیت کو پہچانے اور اس کی قدر کرے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر گویا کہ یعنی علم بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ مال خرچ کرنا چاہیں یا صدقہ و خیرات کرنا چاہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں، آپ رشتہ داری نبھانا چاہیں، آپ اخلاق کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا چاہیں یا اپنی زبان کا استعمال، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ذرے ذرے میں گوشے گوشے میں آپ کو یعنی علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس پر خلاصہ کریں گے تاکہ ہمیں آج علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بخاری و مسلم کی یہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ انسان کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت آج آپ کے اور میرے پاس ہے، کیونکہ آج ہم اس دینی محفل میں اکٹھا ہو کر یعنی سن رہے ہیں اللہ کے کلام کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں اور اس علم کی اہمیت کو پہچانیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت آپ پر اور مجھ پر ہے کہ سب سے پہلی جو منزل ہے، سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تھا کہ آج کی کلاس میں آپ جڑ جائیں۔ تجوید کی کلاس کی شروعات ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے آج اللہ نے آپ کو اس کلاس میں لا کر یعنی دین کی سمجھ عطا کی، الحمدللہ۔ تو اسی طرح جیسا کہ پہلے مدرسے سے یعنی مشکل سے یعنی پہلے ایسا دور تھا کہ ہماری زندگیوں میں مدرسے بمشکل یعنی آباد ہوتے تھے،
آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ پہلے اب جیسا یعنی بہت عام ہو گیا ہے مدرسوں کا قائم ہونا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مدرسے بمشکل قائم ہوتے تھے، اور قائم بھی رہتے تو زیادہ تر کیا تھا، مردوں کے لیے قائم ہوتا تھا. لیکن آج ماحول بن رہا ہے پر علم حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی ایسے ایسے مدارس یہاں پر ہیں، یا ایسی ایسی یعنی آن لائن کلاسز آج موجود ہیں. الحمدللہ کووڈ جب آیا تو بہت سارے اپنے ساتھ نقصانات تو لے کر آیا، لیکن بہترین بات اس میں کیا ہو گئی کہ دنیا کے کونے کونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا خزانہ اور اس کا راستہ آپ کے اور میرے لیے یعنی آسان کر دیا. یہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ہم دنیا بھر کے ٹیچرز سے یعنی جڑنے لگے. الحمدللہ ہم یعنی بہت سارا دینی علم حاصل کرنے والے بن گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے میں وہ شوق اور جذبہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ توجہ ہمیں اپنے آپ پر کرنی چاہیے کہ ہم اس پر کہاں تک کھڑے ہیں اور کہاں تک ہم کھڑے اتریں گے. تو جیسا کہ میں ایک قرآن کی ایک مثال سے آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ اور میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح اسلام میں یعنی کتے کو ایک حقیر جانور کہا جاتا ہے، اس طرح سوری بیچ میں درمیان میں کال آ جاتی ہے. تو جس طرح یعنی دین اسلام میں کتے کو پالنا حقیر سمجھا جاتا ہے، اور یعنی صرف شوق یا ذوق کے لیے بھی اس کو پالنا منع ہے اسلام میں. اور یہاں تک کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن کو 7 مرتبہ یعنی شریعت دھونے کا حکم دیتی ہے. اس کے بعد ہی آپ اس برتن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کتے کو شکار کرنا سکھا دیا جائے، یعنی قرآن کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی کتے کو اگر ٹرین کیا جائے اور اس کو شکار کرنے کے یعنی آداب سکھا دیے جائیں، کیسے بھاگنا ہے، کیسے رکنا ہے، شکار کو لے کر کیسے آنا ہے، تو یہ تمام علم اگر اس کتے کو سکھا دیا جائے تو الحمدللہ جو اسلام کتے کو حقیر جانور قرار دیتا ہے، وہی کتے کو اس علم کی بنا پر، اس شکار کے علم کی بنا پر آپ اس کتے کے یعنی شکار کو جو وہ منہ میں پکڑ کر اپنے مالک کے لیے دبوچ کر لاتا ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے. تو یہ کتنی غور طلب بات ہے یعنی اس بات پر آپ کی اور میری توجہ ہو کہ جو کتا حقیر سمجھا گیا وہی کتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ کتے کو شکار کرنا سکھا دیا جائے اور وہ شکار کرنے کے علم یا آداب کو سیکھ جائے تو اس کا منہ میں پکڑا ہوا شکار کیا ہوا جانور اس کے مالک کے لیے حلال ہو جاتا ہے شریعتی طور پر. تو یہ علم کی بدولت ہے، علم کی بدولت ہے جو الحمدللہ یہ معاملہ ہوا. تو اسی طرح سب سے پہلے اگر آپ اور میں یعنی اس بات کا الحمدللہ علم رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر یعنی اقرا کا جو لفظ یا اقرا کی جو آیتیں نازل ہوئیں، الحمدللہ کیوں نازل ہوئیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاکی مخلوق بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم کے بنا پر یعنی تمام نوری مخلوق پر فضیلت عطا کی اور فرشتوں کو ان پر سجدہ یعنی ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ کیوں دیا گیا؟ اور سب سے پہلے
کئی ایسی چیزیں تھیں جو یہ دنیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی تھی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا کیوں کہا آپ کو، اور مجھے پڑھنے کی تاکید کیوں اسلام میں دی گئی، اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے کر کے، اور آپ کی اور میری زندگیوں میں علم کی اہمیت کیا ہونی چاہیے یہ خود آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ جس علم کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سوچیں کہ آپ اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا شرف بخشیں گے۔ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث کی روشنی میں، جس میں یعنی بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرتی الکرام البررہ، یعنی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا اور کھلے طور پر فرما دیا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، وہ بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی یعنی شرف والی بات ہے انسان کے لیے کہ اگر اس نے اپنی زندگی کی جد و جہد علم سیکھنے میں لگا دی تو گویا اس نے یعنی بہت بڑا شرف اللہ کے پاس پا لیا، اور قیامت کے دن اسی قرآن کے پڑھنے کے عوض، یہ قرآن کے ماہر ہونے کے عوض وہ یعنی بہت بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ انسان۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو آپ جانیں کہ علم کا احساس یعنی انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، پھر مقصد حیات کیا ہے انسان، پھر اس کے بعد یعنی انسان کی جو طرز زندگی ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اس مقصد کو پہچانتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے زندگی کا طرز عمل یعنی جو پروسیس آف لائف جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور سکھاؤ، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ تو یہی تو ہماری زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد یا یہی تو ہماری زندگی کا پروسیس ہونا چاہیے۔ اگر اس زمانے میں صحابہ محنت نہ کرتے، یعنی اس زمانے میں اگر صحابہ رضی اللہ عنہ محنت نہ کرتے، تابعین یا محدثین محنت نہ کرتے، تو آج جو علم ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے، آج جو علم ہمیں یعنی بغیر کسی محنت اور مشقت کے آن لائن کلاسز کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ کہاں سے ملتا؟ اگر یہ ان کی محنتیں نہ ہوتی، اگر ان کی جد و جہد نہ ہوتی، تو یہ دین جو ہمیں مفت میں مل رہا ہے یہ ہرگز ہرگز ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ آج سب سہولتیں ہیں ہمارے پاس، پر نہیں ہے تو کیا ہے، اس کا شوق نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یعنی آخرت کی فکر ہے۔ تو یہ سب یعنی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم اس پر غور کریں، یعنی اپنی زندگی کو اس طرح طرز عمل میں ڈھال لیں، اپنی زندگی کا مقصد اس طرح بنا لیں کہ جیسے قرآن ہمارے اوپر یعنی ایک آئیڈیل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنا کر ہمارے لیے تا قیامت کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ ہم یعنی اپنی زندگی کے عمل میں اس کو لے کر آئیں، اس کے علم کو پہچانیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو یعنی پیوست کر لیں، یا کیا بولتے ہیں اس کو اپنے سینے میں اتار لیں، اپنی زندگی کے طرز عمل میں لے کر آ جائیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ علم ضروری ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے یہ کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے علم۔ کیوں ایسے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا؟ کیونکہ کھانا پینا تو اللہ کے تمام مخلوق کر لیتی ہے، لیکن علم جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بطور تحفہ یا بطور عنایت انسان کو عطا کیا۔ اگر انسان صرف کھانا پینا یعنی سیکھ کر رہتا اور علم کو نہیں سیکھتا تو وہ کیا ہوتا؟ اپنی زندگی میں جانوروں سے بھی بدتر حالت کا ہوتا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر
اہل علم نہ ہوتے تو انسان کی زندگی جانور سے بدتر ہوتی. جیسا کہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں، آج ایسی جہالت کا دور آ گیا ہے، آج اتنی یعنی قرآن سے ہماری لا علمی اور لا تعلقی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نکڑ نکڑ پر، ہر گھر گھر میں ایسے حالات بدترین ہمارے سامنے، ایسے واقعات ہمارے سامنے بدترین آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ حیا کا معاملہ ہو یا دنیا بھر کی دیگر چیزیں ہوں. افسوس در افسوس علم نہ ہونے کی وجہ سے آج کی نسل جو ہماری ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپنایا ہی نہیں. قرآن کے علم کو ہم نے اپنی زندگی میں عمل بنا کر یعنی اس کو استعمال ہی نہیں کیا. اور آج ہر چیز میں یعنی سنت کی خلافی ہے. وقت ہے پر فضول کاموں اور باتوں کے لیے وقت ہے. یعنی ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا اندازہ لیں تو آج ہماری زندگیوں میں سنت کو چھوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو فرض نہیں ہے، بس سنت ہے. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ علم کی کمی ہے ہمارے اندر. تو جہاں علم کی کمی ہو وہاں احساس اور جذبہ کہاں پر رہے گا؟ اور بدعتوں کا ایجاد کیوں ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ یعنی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیوں ہماری زندگی میں ایسے یعنی ایسے گھرتا جا رہا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بھلا رہا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ اس کے معلومات ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نہ ہونے کی وجہ سے نا آج ہماری زندگی میں یہ بدعتیں عام ہوتی جا رہی ہیں. تو میری ماؤں اور بہنوں یعنی یہ باتیں غور طلب ہیں کہ انسان کو علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. سورہ صاد کی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعنی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اتنی فضیلت، اتنا شرف، اور پھر اشرف المخلوقات کہا. آپ یعنی سورہ بقرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس بات کو. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے جب ان کو پیش کرتے ہیں تو علم کی بدولت ان کو یعنی فرشتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو یہ ہم اور آپ یعنی اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. جس کے پاس علم نہیں وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. علم ہے تو ہماری زندگیوں میں عمل ہے. جیسا یہ مثال کے طور پر اگر آپ اور میں سمجھنا چاہیں، ہاتھی تو یعنی ایک جنگلی جانور ہوتا ہے. اتنا آپ جانتے ہیں کہ اتنا غسیلا جانور، اتنا نڈر جانور، اتنا طاقتور جانور رہتا ہے ہاتھی. لیکن وہی ہاتھی کو جب انسان یعنی جیسا کمزور ہستی، ہاتھی کے مقابلے میں تو انسان بہت کمزور ہے، لیکن جب اس کو جکڑ کر پکڑ کر اس کو یعنی ٹرین کیا جائے وہ ہاتھی، تو وہی ہاتھی علم کی بنا پر یعنی اتنا ماشاءاللہ ایک ماہر یعنی اللہ کی مخلوق بن کر آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے. اور ہم لوگ یعنی پیسے دے کر سرکس کو کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ان ٹرینڈ جانور کو ہم سیکھنے کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سرکس کو جا کر پیسے دے کر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یعنی یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی بنا پر ایک شیر جیسے یعنی جانور کو بھی یعنی ٹیم کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں علم کا ذکر 29 ٹائمز آ کر ہے. یعنی 29 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں علم کا ذکر کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، قرآن میں علم کا یعنی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سنو اے نبی، آپ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابھی آیت کی سورہ محمد کی میں نے آپ کے سامنے کیوں ذکر کی کہ اگر انسان کو علم نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات واحد ذات ہے. یہ غیبی علم جو ہوتا ہے آپ کو اور مجھے، اس پر ہمیں یقین کیسے ہوتا؟
یہ یقین ہمیں اس وجہ سے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نزول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں ان کے امتی بنا کر ہمیں یہ غیبی علم عطا کیا کہ ہمارا واحد رب جو ہے وہ بس اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا مل احسانہ یا رسول اللہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسانہ یا رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ کیفیت محسوس نہ ہو تو یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب انسان کو اگر یہ احساس آنا ہوگا تو وہ کب آئے گا؟ اگر انسان کو یعنی علم نہ ہو کسی چیز کا، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی جانکاری کیا ہے، جو ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظ بہ لفظ جو وہ سورے پڑھ رہا ہے، یا جو سورہ فاتحہ وہ پڑھ رہا ہے، یا جو بھی نماز کے دیگر کلمات وہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ نماز کے درمیان اگر اس کو سمجھے ہی نہیں تو میری ماں اور بہنوں ہمیں یہ احساس کب آئے گا؟ یہ احساس کب آئے گا؟ جب تک کہ علم حاصل ہم نہ کریں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا، یعنی کیسے یہ محسوس کریں گے ہم کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہیں کر کے۔ اگر یہ احساس آپ کو اور مجھے جگانا ہے تو ہمیں علم کا حاصل کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یعنی میری یہ دلی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اس کا یعنی عمر سے کوئی اس کا علم سے کوئی تقاضا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی پیدائش سے ہی علم دے دیا گیا، سب کچھ سکھا دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر ہمارے سے کمی پیشی ہو گئی زندگی میں، اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکے تو اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں رہتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی تھے، ان کو یعنی وہ امی تھے۔ اب آپ جانتے ہیں امی کا مطلب کیا ہے کہ وہ الٹریٹ تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نزول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں یعنی نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور 60 پر 3 سال تک یہ قرآن یعنی پے در پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی ایک عمر تک پہنچنے کے بعد یہ دنیا داری کے یعنی اصول میں، یہ دنیا داری کے ذمہ داریوں میں لگ کر یعنی ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں، یہ ٹھان کر یہ مان کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا اب نہیں ہوگا۔ یہ بہت 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 غلط تصور ہے۔ جب بھی آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی الحمدللہ یہ علم کی دولت سے نواز دے، یہ علم کا راستہ کسی کے ذریعے سے کھول دے، تو الحمدللہ ہمیں اس کو یعنی فوراً اچک لینا چاہیے اپنی زندگی میں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی اس کی تڑپ تھی، وہ گویا ڈرتے تھے کہ کہیں یعنی ان کو بھول نہ جائے، یعنی تو کیا کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یعنی پیچھے دھیرے دھیرے سے یعنی دہراتے جاتے۔ تب اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی آپ یعنی جلد بازی نہ کریں، آپ بس اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں، اور ہم ہیں کہ آپ کے سینے میں علم کو اتار دیں گے۔ تو ہمیں یہ بات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ علم کی تمام تر دعائی کلمات جو ہماری زندگی میں دی گئی ہیں، یعنی مشکل سے مشکل بھی اگر ہو تو یہ دعائیں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہیں، ہمارے سینوں کو کھول دیتی ہیں، ہماری زبان کی جو گرہ یا گھانٹ ہوتی ہے اس کو یعنی کھول دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، موقع آسان کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بس چاہیے کہ ہم یعنی اس پر چلیں اور اس پر یعنی ہم استقامت عطا کریں۔
اور یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں مثالوں کے طور پر بتانا چاہوں گی کہ عبداللہ بن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ یعنی آپ کیا جانتے ہیں نابینا ہونے کے باوجود 13 بار ان کو مصلے پر نماز پڑھانے کے لیے چڑھایا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ علم کی بدولت ہوا۔ اور عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک 7 سال کے صحابی تھے جنہوں نے بڑے صحابہ کو نماز پڑھایا، بڑے صحابہ ان کی قیادت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ علم کی بدولت ہوا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری زندگیوں کی حالت کیا ہے؟ اور یعنی اگر ہم غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ کہتے ہیں یعنی اے نبی کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ بے شک اس سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ اب ہم اگر کسی کو پڑھا لکھا دیکھیں دنیاوی علم کے حساب سے کہ وہ ڈبل گریجویٹ ہے، وہ لائر ہے، انجینئر ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، تو ہمیں کتنا رشک ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی تھوڑا پڑھ لیتے۔ لیکن اس سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو اور مجھے کیا عطا کی ہے؟ دینی علم عطا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور آج نہ میں آپ کو کہوں میری ذاتی زندگی کا ایک یہ یعنی الحمدللہ دیگر ایسے ہی کلاسز میں میرے 2 اسٹوڈنٹس یعنی میں جن کو پڑھاتی ہوں، آپ یقین مانیں میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ IIT کی انجینئر ہیں اور دوسری اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈبل گریجویٹ یعنی وہ اپنا MA کر کے ہیں۔ لیکن آپ میرا علم جانتے ہیں اسکول کی تعلیم کے حساب سے میرے ابا نے یعنی مجھے صرف 10th یعنی پڑھایا تھا، 10th پڑھایا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ پڑھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یعنی انہیں میری شادی کر کے ذمہ داری سے ادا ہونا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہی ہوں، آج ایک 10th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈنٹ علم کی بنا پر، یہ علم ہونے کی وجہ سے الحمدللہ آج ایک ڈبل گریجویٹ یا ایک انجینئرنگ کرنے والی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہیں۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا درجہ، یہ ہے یعنی دینی علم حاصل کرنے کا درجہ۔ دنیاوی علم کے مناسبت سے یعنی دینی علم بہت بہت انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاطر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ اللہ کی آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن کا یعنی کلمات تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس انسان میں قرآن کا علم نہ ہو، جس انسان کو حدیث کا علم نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ نہیں سکتا۔ ابھی ہم کیسے یعنی غور طلب کر سکتے ہیں کہ آخرت کی فکر آج ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ آج فجر کی نماز میں ہم اپنے بچھونے کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آج عشاء کی نماز میں ہم تھک ہار کر کیوں اپنے بستروں پر چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ آج ہماری زندگیوں میں دینی علم کا یعنی بہت قلت ہے، بہت قلت ہے، جو کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اور جب یعنی قرآن کی بعض آیتیں نزول ہوئی تھیں، سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھیں، امہات المومنین سے تھیں، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مردوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کو تو رکھ دیا، لیکن ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اب ان کی ذہانت پر آپ غور کریں کہ یہ کتنی ذہین تھیں، علم تھا ان کے پاس، اور ان میں وہ جستجو تھی کہ مرد حضرات جہاد کو جائیں گے اور شہیدی مرتبہ حاصل کریں گے، یا کم از کم اللہ کے پاس یعنی جہاد کر کے بہت سارا ثواب بٹور لیں گے، تو ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، بتایا کہ یعنی عورتوں کا جہاد یعنی کیا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ علم حاصل کرنا۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟
علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عورت کی ذمہ داریاں اپنے گھریلو زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی گھریلو زندگی میں جدوجہد کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اگر وہ علم حاصل کر لے تو اسے یہ جہاد کے مانند سمجھا جائے گا اور اسے وہی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ عورت کا جہاد ہوتا ہے علم کا حاصل کرنا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، علم کی فضیلت تھی ان پر، اللہ نے ان کو غنی بنایا تھا، مالدار بنایا تھا۔ کس لحاظ سے؟ غربت میں رہتے تھے، یہ بہت یعنی غریب صحابہ میں سے ایک تھے، لیکن علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ الحمدللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی تمام صحابہ میں سے اولین ہیں احادیث کو کوٹ کرنے میں، احادیث کو بتانے میں۔ ابو ہریرہ کا نام رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا خزانہ موجود تھا حدیث کے طور پر۔ اب گھر کی مصروفیت جو ہماری ہوتی ہے، جو ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک علم ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ اگر یہ ضروریات کا ہمیں علم نہ ہوتا، یہ ذمہ داریوں کا اگر ہمیں علم نہ ہوتا، تو ہمیں کہاں پتا چلتا کہ یہ عبادت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ کہہ کر کوئی بھی کام کرنے پر اللہ ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے۔ کئی دعائیں قرآن میں اور احادیث میں ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے، یہاں تک میں کہتی ہوں اور رشک بھی کرتی ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ بیت الخلا جانے کی دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، لیکن افسوس کیا ہمیں ان دعاؤں کو یعنی سیکھنا تو دور کی بات، ہم نے کوشش بھی نہیں کی، بس چند ایک آدھ دعائیں سیکھ لی، اور سیکھی بھی کیسے ہیں، اس کو رٹا تو مارتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہمیں نہیں پتا۔ جب تک ہم ان دعاؤں کا معنی نہیں سمجھیں گے، اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، تو وہ دعائیں ہمارے دل پر ٹچ کیا کریں گی، وہ جذبات کیا پیدا کریں گی، اللہ سے تعلق کیا پیدا کریں گی، اور احساس کہاں سے لائیں گی۔ تو سوچیں ان سب چیزوں کو۔ اور ایک بات مجھے یعنی بہت گراں گزری، ریسنٹلی ایک عالم کا ایسے ہی میں یعنی درس سن رہی تھی، جس میں وہ بتا رہے تھے تجوید کے متعلق۔ تجوید تو ہوتا ہے علم الاطفال، یعنی تجوید کو جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے علم الاطفال۔ علم الاطفال کا معنی آپ جانتے ہیں عربک میں کیا ہے، کہ تجوید کو بچوں کا علم کہا گیا۔ لیکن آج اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں پر دیکھیں تو ہم اتنی عمر گزار چکے ہیں، لیکن ہمیں تجوید کا معنی نہیں معلوم، تجوید کا مطلب نہیں معلوم، تجوید کیا ہے کر کے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن میں ایک آپ کو بات کہوں، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے چن لیتا ہے، خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو کہ ان کروڑوں لاکھوں لوگوں میں، ان کروڑوں لاکھوں ماؤں اور بہنوں میں اللہ نے آپ کو اور مجھے چن کر اس علم کے راستے پر اللہ نے ڈال دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور ایک اور یعنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب علم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے۔ کون سی تین چیزوں کے؟ ایک نیک اولاد کا ہونا، ایک صدقہ جاریہ ہونا، اور ایک علم کا اس کا یعنی دنیا میں چھوڑ کر جانا۔ جو علم وہ سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وہ علم وہ دنیا میں چھوڑ کر جائے گا، اور وہ تا آخرت تک اس کو دوسروں کے ذریعے سے جب وہ پڑھیں گے تو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا العلم قبل العمل، یعنی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جب تک انسان میں علم نہ ہو تو وہ عمل اس کا بیکار ہے، وہ عمل میں اسے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہے گی۔ اور ایک اور یعنی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، 1000 رکعت سے 2 رکعت نماز جو سنت
طریقے سے ہو وہ بہتر ہے. یعنی ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نہ صحیح طریقے کار پتہ نہیں ہے، کیسے نماز کو پڑھنا ہے، کیسے نماز کو ادا کرنا ہے، خشوع اور خضوع کو کیسے لانا ہے، رائٹ فرام دا وضو ٹل دا، یعنی نماز کے اختتام تک جو ہمیں کرنا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے ہمیں نہیں معلوم، کیسے کھڑے ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، تشہد میں کیسے بیٹھے ہونا ہے نہیں معلوم، کیسے سجدے میں نہیں جانا ہے نہیں معلوم، تو وہ 1000 رکعت ویسی پڑھنے سے 2 رکعت صحیح طریقے پر سنتی طریقے پر پڑھنا افضل ہے. اب یہ کب آئے گا آپ کی اور میری زندگیوں میں؟ علم حاصل کرنے سے آئے گا. تو میری بار بار یعنی یہ باتیں تمام آپ کے سامنے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ الحمدللہ کلاسز کے ذریعے سے، مبینہ سس کی کوششوں کے ذریعے سے، اور ان کی جو ٹیم آف ٹیچرز ہیں ان کے ذریعے سے جو علم آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، الگ الگ اوقات میں، الگ الگ دنوں میں، آپ الحمدللہ گھر بیٹھے یعنی فری آف کاسٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اب نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے، اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے، اپنی زندگی کی ان سانسوں کو یعنی گھڑیوں کو ختم ہونے سے پہلے اتنا تو جگاڑ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اتنا تو بولنے والے ہو جائیں کہ اے اللہ، ہم تیرے کلام کو سیکھتے سیکھتے، کوشش کرتے کرتے تیرے پاس آ گئے. اے اللہ، کم از کم ہم تیرے کلام کے حروف تہجی کو کوشش کرتے ہوئے آ گئے. لیکن افسوس ہماری زندگیوں میں آج اللہ نے یہ بہترین کلام معجزے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن آج ہمیں زندگی کی ہر چیزوں کا علم ہے، ہر چیزوں کا علم ہے، اور خصوصی طور پر عورتوں کا تو دنیا داری کی تمام چیزوں کا علم ہے. اتنی سکت، اتنی چالاکی رہتی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم پیچھے ہیں. تو یعنی قرآن کے علم کو حاصل کرنے میں پیچھے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی بہانے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں یا ضروریات کو ہم یعنی بتا کرنا ہم اس سے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام قصے کہانیوں کا علم ہے ہمارے پاس، غیبتیں کرنے کا علم ہے ہمارے پاس، دیگر مصروفیات کے لیے علم ہے ہمارے پاس، شاپنگ کو جانے کے لیے علم ہے ہمارے پاس، لیکن وقت نہیں ہے بس ایک آدھ گھنٹہ نکالنے کے لیے. وہ تو ہے تو دینی علم کا یعنی ہمارے پاس یعنی وقت نہیں ہے اور وہ جذبہ نہیں ہے. قرآن کا علم مشکل، باقی سب آسان، ایسا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن کا علم ہمارے لیے آسان ہے، لیکن جذبہ تو ہو، جوش تو ہو، شوق تو ہو، کم از کم قدم بڑھانا تو ہو، اللہ سے دعائی کلمات تو ہوں کہ جس رب نے آپ کو اور مجھے قرآن عطا کیا، کیا وہ رب آپ کے میرے لیے قرآن سیکھنے کے لیے راستہ آسان نہیں کرے گا؟ جس رب نے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے یعنی ٹیچرز فراہم کی ہیں، جس رب نے آپ کو کئی سارے پلیٹ فارم عطا کیے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا آپ کے قدم بڑھانے پر یعنی آپ کی مشکلات کو آسان نہیں کرے گا؟ بس چاہیے کہ ہم توکل کریں اللہ پر، مکمل بھروسہ کریں، اپنی زندگی میں کثرت سے دعائیں کریں. اگر ہماری زندگی میں علم آ گیا، یقین مانے جس گھر کی عورت صحیح اس گھر کی نسل صحیح. اگر عورت صحیح نہیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت میں علم نہیں ہوتا. اور قرآن اگر ہم نہ پڑھیں میری ماؤں اور بہنیں، تو ہم نہ پڑھیں، اس قرآن کو نہ سمجھیں، تو یہ قیامت کے دن جو قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، باعث بنے گا، وہ قرآن ہمارے خلاف یعنی قیامت کے دن گواہی دے گا. کہ آپ اور میں یہ چاہیں گے کہ جس خوبصورت کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے دیا، وہ کلام کو ہم اللہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے یعنی بلکتے رہیں، یہ کہتے ہوئے حسرت زدہ محشر کے میدان میں کھڑے رہیں کہ یعنی اے اللہ، آپ نے یہ کلام ہمیں دیا لیکن ہمیں فرصت نہ تھی، ہم دنیا میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کیے. یہود کو تو تورات دیا گیا تھا، یعنی وہ تورات جو تھا ان کے علماء کے پاس تھا، ان کے علماء جو بتاتے تھے وہ اسی پر فالو کرتے تھے، تو ان کے علماء ان کو گمراہی
تباہی کی طرف لے گئے، لیکن آج قرآن گھر گھر میں موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے، لیکن افسوس کیا ہے، بس یہ شادیوں میں دولہے کو دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی خاص چنچی میں یعنی لپیٹ کر کسی مقام پر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی بھی خصوصی اوقات پر جو کہ بدعات ہیں اس پر پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا کہا، لیکن آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کر ان کا علاج کرانا یعنی ڈاکٹروں کے ذریعے سے علاج کرانا ہم شفا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کچھ درد ہو، کچھ تکلیف ہو، ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ ایک دوائی کھا لوں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہیں آتی کہ میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لوں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا کا سورہ کہا، اور مجھے شفا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ نے دوائی کا استعمال نہیں کرنے کے لیے کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو، اور سب سے پہلے تو اللہ پر توکل ہونا ہے۔ اب یہ توکل کہاں سے آپ کے اور میری زندگیوں میں آئے گا جب تک کہ علم نہ ہو۔ اور ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، جس کو یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ غور کریں اس بات پر کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوگی میری ماؤں اور بہنیں، وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر اندھیرا ہے، قبر کے جیسا اندھیرا رہے گا وہ گھر۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی میری بار بار گزارش ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے اس کلاسز کو، جیسا آج میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پر زوم میٹنگ میں 100 یعنی میری ماؤں اور بہنیں جڑی ہیں یہ بیان سننے کے لیے، تو کوشش کریں کہ الحمدللہ آپ ان کلاسز سے جڑیں، اور جو بھی قرآن کا علم یہاں پر دیا جائے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی، تاکہ آپ قیامت کے دن محشر میں، قبر میں، یعنی آپ کو یہ قرآن شفاعت کا باعث بن جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی مسلمان ہیں ہم، یعنی مسلمان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی نرمی اور عاجزی کے ساتھ، یعنی گھمنڈ نہ کرتے ہوئے اس قرآن کو ایک چراغ کے طور پر اپنی زندگی میں یعنی روشن کریں، اور اس چراغ کی روشنی کو، اس علم کو حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں اس قرآن کو پھیلائیں۔ زبان میں علم ہونا ہے، دماغ میں علم ہونا ہے، دوسروں کے پاس ہونا ہے یا لکھ کر ہونا ہے۔ اب اس میں آپ بس یہ سوچیں کہ اگر انسان کے ذہن میں علم رہا تو وہ علم چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ نے وہ علم دوسروں تک پہنچا دیا تو وہ دوسروں تک بھی ایک حد تک رہے گا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو علم آپ اور میں لکھ کر رکھیں گے وہ یعنی آپ کی پیڑھی در پیڑھی وہ کتابیں جب تک قائم رہیں گی وہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا، اور چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں زندگی کے، یعنی جب تک قرآن کا علم ہماری زندگیوں میں نہ ہوگا اس گھر کے اخلاق میں گراوٹ ہوگی، اس گھر کے اخلاق میں بگاڑ ہوگا، اس گھر کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ آج طلاق کے معاملے جو گھروں میں ہو رہے ہیں، آج گالی گلوچ کا رجحان آج مسلمانوں کے بچوں میں جو دیکھا جاتا ہے، گلی نکڑ پر جو مسلمانوں کے بچے آج ہر برائی میں ملوث ہیں، آج جھوٹ ہمارے درمیان میں عام ہوتا جا رہا ہے، یہ کس بنا پر ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ آج دہیز سے لے کر زچگی تک ماں باپ یعنی چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی چلا کریں، چھٹی کریں، پتہ نہیں کیا کیا روایات یہ دنیا میں موجود ہیں، ساس کا رویہ اپنی بہوؤں کی طرف یا بہوؤں کا رویہ اپنے ساس کی طرف، یہ تمام تر چیزیں کیوں ہماری زندگی میں یعنی ایسی ہو گئی ہیں، بدتر ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں علم کی کمی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق ہمیں سکھائے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناتے، تو آج ہماری زندگی
कई गुना बेहतर होती। आज सोसाइटी में जो बुराई, जो गंदगी फैली हुई है रस्म व रिवाज के नाम पर ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ना होते। तो बस वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, शायद थोड़ा यानी मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने मैं यानी इस दर्स को ख़त्म कर लूँ। और बस एक हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाला अमल का सवाल करता हूँ। तो मेरी माँओं और बहनें, हमें चाहिए कि इन दुआई कलिमात को, इन इल्म हासिल करने वाली दुआओं को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और इस पर अमल करें। इसको पढ़ते हुए अपने बच्चों को भी सिखाएँ। बेकार की फिजूल की चीज़ों में वक्त ज़ाया करने की बजाय यानी ये इल्म, ये कुरान का जो इल्म है, जो हमारी जन्नत को ले जाने का बाइस है, ये इल्म पर हम यानी गौर करें, इसको हासिल करने की जुस्तजू और कोशिश करें। अगर मैं ये इल्म की अहमियत के बारे में आपके सामने यानी कहने के लिए कहूँ, कहा जाए मुझे, तो शायद यानी पूरा दिन गुजर जाएगा, 24 घंटे भी गुजर जाएं तो कम है शायद। ये ऐसी टॉपिक्स हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह यानी बस खत्म ना होने वाली चीजें हैं। तो अब जो क्लास का है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती चलूं कि तजवीद की क्लास हमारी इंशाल्लाह वो जो होगी पीर और यानी मंगल के दिन, मंडे और ट्यूसडे के दिन 7:15 से 8:15 बजे होगी इंशाल्लाह। पहले भी ये सिलसिलावार जारी था और आगे भी रहेगा। पीर के दिन मेरी प्यारी दीनी साथी और बहन, मेरी बहुत मुखलिस साथी मिसबा एजाज इंशाल्लाह आपको बेसिक तजवीद सिखाएंगी। और मंगल के दिन इंशाल्लाह, मंगलवार जिसको कहते हैं या ट्यूसडे जिसको कहते हैं, उस दिन मैं इंशाल्लाह यानी मेरा नाम रुमाना शरीफ है, तो मैं आप लोगों को एडवांस तजवीद सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप इन 2 क्लासेस में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा यानी इल्म हासिल करें और मुस्तफीद होने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इल्म यानी मैं अपना बयान यहाँ पर ख़त्म करती हूँ दुआई कलिमात के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसबा एजाज आ जाओ जरा। मिसबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सेकेंड ना, वालेकुम नूरजान, एक अस्सलाम। हाँ सेकेंड। मिसबा एजाज है क्या? जी, जी जी। म्यूट पर है वो। अस्सलाम हाँ वालेकुम जी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मिसबा एजाज, क्लास के बारे में कुछ बताना है तो बता दीजिए, फिर वाइंड अप कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि कल से हमारा तजवीद क्लास स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप प्लीज जुड़ें ताकि